وقت ہمارے پاس پریڈکشنز میں آ رہے ہیں کنان چودھری صاحب، مجھے عمران خان صاحب پرائم منسٹر نظر آصف علی زرداری صاحب کیسز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں، اور کنان چودھری ہر لمحہ پرجوش کے ونر قرار پاتے ہیں۔ 9-0 پر چھاپا مارا گیا۔ کنان چودھری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں کنان چودھری، ایسٹرو نیمرولوجسٹ۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے 2025 بہت بہت مبارک ہو، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 2025 میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے لیے یہ سال ایک اچھا اور یادگار سال بن جائے۔ 2025 عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے، یا جنگوں کا سال ہوگا، یا جنگ و جدل کا سال ہوگا، یا کرونا جیسی کوئی وبا آ جائے گی، یا پتہ نہیں دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم اینڈ آف ٹائمز کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری پریڈکشنز آپ نے دیکھی ہوں گی، میرے ساتھ بھی چند فینز نے وہ پریڈکشن شیئر کی ہیں کہ جی یہ پریڈکشن دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو کیا 2025 میں عالمی جنگ لگ جائے گی یا دنیا ختم ہونے جا رہی ہے؟ تو اس کے حوالے سے جو بھی کیلکولیشن نیمرولوجی کیلکولیشن سے بن رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے بہت ساری پریڈکشن سنی ہوں گی کہ 2025 میں 9 کا عدد بن رہا ہے اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو 2025 کو اگر ہم جمع کرتے ہیں، 2 + 0 + 2 + 5 کو جمع کرنے سے جو عدد آتا ہے وہ 9 کا عدد ہے۔ تو 9 کا عدد جو ہے وہ منگل کا عدد ہوتا ہے، مارس کا عدد ہوتا ہے۔ تو مارس کو جو ہے وہ سپہ سالار کے نام سے جانا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو سپہ سالار مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ اپنا جرنل مانتے ہیں کہ جی ستاروں کا جرنل ہے یہ، اور یہ جنگوں کی طرف لے کے جائے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو 2025 کو جب میں دیکھتا ہوں نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ، تو 2025 ایک عالمی نمبر 9 کی انرجی لے کے آتا ہے۔ 2025 نمبر 9 کا سال ہے، جو کہ نیمرولوجی کیلکولیشن کے مطابق اختتام اور تکمیل کی طرف اشارہ کرتا ہے اور تبدیلی کی علامت ہے۔ نیمرولوجی میں 1 سے لے کے 9 تک نمبرز ہوتے ہیں۔ 9 ایئر کا یا 9 نمبر کا ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے نیا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے 9 نمبر چونکہ لاسٹ نمبر ہے کیلکولیشن میں، باقی کسی بھی نمبر کو جمع کریں گے تو وہ 9 تک کے نمبرز میں سے یہ ایک آئے گا یا 9 آئے گا۔ تو 9 کا نمبر آخری نمبر ہے، تو یہ اختتام اور تکمیل کا سال مانا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ پریڈکشن کر دیں کہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ 2016 کو جمع کرنے سے بھی 9 کا عدد ہی آ رہا تھا، 2007 کو جمع کرنے سے بھی 9 کا عدد آ رہا تھا۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے یا جنگیں لگ جائیں گی ورلڈ وائڈ اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ 9 کا عدد تکمیل کا عدد ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں وہ تکمیل کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہر شخص کی ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ، ہر کنٹری کی ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ الگ الگ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے حساب سے تکمیل کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 کا سال جو ہے یہ تنازعات اس میں کچھ پیدا بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ نئے محاذ کھل سکتے ہیں، کچھ نئے جنگی محاذ ورلڈ وائڈ کھل سکتے ہیں، کچھ ملکوں کی آپس میں دوبارہ سے گڑبڑ ہو سکتی ہے، کچھ نئے محاذ ضرور کھل سکتے ہیں، کچھ نئے تنازعات ورلڈ وائڈ پیدا ہونے کے چانسز بالکل موجود ہیں، پر فطری طور پہ اور کیلکولیشنز کے طور پہ یہ جنگ کا سال نہیں ہے، یہ فیصلہ کن اور اختتام کا سال ہے۔ کس چیز کا اختتام؟ جو آلریڈی چل رہی ہے۔ دوبارہ سے بتا رہا ہوں، اختتام کے سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے۔ اختتام کا سال ہے، جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو ختم کرنے کا سال ہے، تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور تنازعات کے اختتام کا بھی سال ہے۔ اب جب میں کہتا ہوں نمبر 9 کمپلیشن اور اختتام کا سال ہے، تو دنیا کے اختتام کا سال نہیں ہے۔ کیلکولیشن کو ورلڈ وائڈ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں پراپر طریقے سے، پھر اس کا جواب ملتا ہے۔ کیا جواب ملتا ہے؟ جن ملکوں کے درمیان تنازعات چل رہے ہیں وہ کمپلیشن کی طرف جائیں گے، یعنی جو جنگیں چل رہی ہیں وہ اختتام پذیر ہو سکتی ہیں 2025 میں۔ اس طرح اختتام کا سال ہوگا ان کے لیے جو کنٹریز پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں، ان کی پولیٹیکل سٹرگل کے اختتام کا سال ہوگا، اور اس میں نئی جو ریزولوشن ہے وہ سامنے آئے گی۔ کچھ کنٹریز میں ریولوشن بھی آئے گا، یعنی جو لوگ
بہت سارے لوگ جمہوریت کے لیے کنٹریز میں لڑ رہے ہوں گے، ان کے اختتام کا سال ہوگا، ان کی سٹرگل کے اختتام کا سال ہوگا۔ جن کنٹریز کے تنازعات چل رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، ان کے حوالے سے اختتام کا سال ہوگا، یعنی تنازعات کے اختتام کا سال ہوگا ان کے لیے۔ جو آلریڈی جنگوں میں ہیں کنٹریز، ان جنگوں کا اختتام ہو سکتا ہے اور نئے امن کے معاہدے ہو سکتے ہیں ان کے درمیان، یعنی یہ کمپلیشن ہوگی، یہ اختتام ہوگا 2025 میں۔ ورلڈ وائڈ جو کنٹریز آپس میں لڑ رہے ہیں ان کا ایٹ دی اینڈ کہ وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اب اس جنگ کو کمپلیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے اور ترقی کی راہیں ہموار کرنی چاہیے۔ سیاسی تنازعات جن کنٹریز میں چل رہے ہیں وہ اختتام پذیر ہو سکتے ہیں اس سال میں۔ جنگی تنازعات بارڈر سے ریلیٹڈ جن کنٹریز میں چل رہے ہیں وہ اختتام پذیر ہو سکتے ہیں اس سال میں۔ اور ورلڈ وائڈ بھی ہمیں پیس کے حوالے سے، امن کے حوالے سے نئے معاہدے دیکھنے کو مل سکتے ہیں، بلکہ 2025 میں عالمی پریشر سے بھی کچھ لوگوں کو نیوکلیئرلی ڈسارم کرنے کے حوالے سے بھی کوشش کی جا سکتی ہے، اور کچھ کنٹری ایسے ہیں جن کو جو اپنے آپ کو ڈسارم کرنے کے حوالے سے کہہ دیں گے، یا جن کے اوپر پریشر ہوگا تو نیوکلیئر جو چیزیں چل رہی نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے بھی یہ اپس اینڈ ڈاؤنز کا سال رہے گا۔ جن کنٹریز میں ریولوشن کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ریولوشن آ سکتا ہے۔ اب یہ میں ورلڈ وائڈ بات کر رہا ہوں نمبر 9 کی انرجی کے حوالے سے، اسی نمبر 9 کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں، جس کو ڈیفائن کر کے بہت سارے لوگوں نے یہ پیش گوئیاں کر دی ہیں کہ یہ دنیا کے اختتام کا سال ہے اور اس میں دنیا ختم ہو جائے گی، جنگیں ہی جنگیں ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگوں نے تو قیامت تک کی پیش گوئیاں کر دی، اینڈ آف ٹائم کے اشارے دے دیے ہیں۔ سو اسی نمبر 9 کو میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں نیمرولوجی کیلکولیشن کے تھرو۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ایٹ دی اینڈ کچھ محاذ نئے کھل سکتے ہیں۔ 2025 میں لڑائی کے حوالے سے کچھ ملکوں کے نئے تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں، بٹ وہ ایٹ دی اینڈ کمپلیشن کی طرف یعنی پیس کی طرف جائیں گے، اور انٹرنیشنل طور پہ ہمیں امن کے معاہدے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری یہ چیز ہو گئی کہ 2025 کا سال جو ہے دوستی اور اتحاد کی بنیاد رکھنے کی انرجی رکھتا ہے، اور دنیا میں جنگوں کو ختم کرنے کی انرجی رکھتا ہے۔ ورلڈ لیول پہ نئے مذاکرات ہوں گے، نئے عالمی سطح پر اتحاد بھی بنیں گے 2025 کے اندر، اور عالمی سطح پر کوششیں کر کے نئے اتحاد بنا کے ایک نئے دور کا آغاز کیے جانے کی طرف چیزیں جو ہیں اس کے انیشیٹیوز لیے جائیں گے۔ اب جتنے بھی تنازعات ورلڈ وائڈ چل رہے ہیں، جنگیں چل رہی ہیں، ان علاقوں میں امن کی کوششیں بہت تیز ہو جائیں گی۔ اب اس میں کشمیر کے حوالے سے بھی 2025 میں امن لانے کے حوالے سے بہت زیادہ کوششیں تیز ہو سکتی ہیں، اور 26 تک کہیں نہ کہیں اس کا حل یا سلوشن کی طرف جانے کی چیزیں بھی نکل سکتی ہیں۔ 2025 میں جو ہے حل کی طرف چیزیں کشمیر کے جانا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بھی ایک متنازع علاقہ ہے، اس کنٹری کا میں نے نام لے دیا ہے۔ اینڈ یہاں پر ورلڈ وائڈ دیکھیں بہت سارے کنٹری میں قیادت کی تبدیلیاں ہوں گی، پولیٹیکل چینجز بھی آئیں گی، ریولوشنری چینجز بھی آئیں گی، قیادت میں تبدیلیاں ہوں گی، سیاسی قیادت میں بھی تبدیلیاں ہوں گی، فوجی قیادت میں بھی تبدیلیاں ہوں گی، اور بہت سارے ملکوں میں حکومت کے حوالے سے بغاوتیں بھی ہوں گی۔ ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا، بغاوت بھی ہو سکتی ہے، ریولوشن بھی آ سکتا ہے، سول نافرمانی کی تحریکیں بھی چل سکتی ہیں، یہ تمام چیزیں بغاوتوں میں آئیں گی۔ اور جن کنٹریز میں استحکام نہیں ہے ان میں استحکام لانے کے لیے لوگ اپنی ایفرٹس آخری حد تک لے جا سکتے ہیں۔ ریولوشن ہو گیا، بغاوت ہو گئی، فوجی قیادت میں تبدیلیاں، سیاسی قیادت میں تبدیلیاں، ان کا طریقہ کار جو ہے وہ الگ سے ہو سکتا ہے۔ عالمی اتحاد نئے لیول پہ بنیں گے اور سفارت کاری میں اضافہ ہوگا، فلاحی کاموں میں ورلڈ وائڈ بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرنے کے حوالے سے نئے ریزولوشنز آئیں گے، نئے اتحاد بنیں گے، اور انسانیت کی ترقی کے حوالے سے یہاں پہ چیزیں رہیں گی۔ 2025 کی اگر میں بات کروں تو قدرتی طرف سے یہ سال حادثات کا سال بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایکسیڈنٹس روٹین سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس میں۔
تو سب کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے کیئرفل رہنا چاہیے، اسپیشلی ریڈ اور بلیک کلر پہن کے ڈرائیونگ نہ کریں اور ریڈ اور بلیک کلر کی گاڑی میں سفر نہ کریں۔ یہ کلر وہ ہیں جو انسان کو اشتعال دلاتے ہیں۔ جبکہ فوڈ سے ریلیٹڈ بزنس 2025 میں بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بزنسز ہیں یہ 2025 میں بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹرز ہو گئے، جم ہو گئے، سپورٹس کلب ہو گئے، یا جو بھی ایسے انرجی سے ریلیٹڈ سپورٹس ہیں ان میں زیادہ ترقی اور پروگرس دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد بہت زیادہ لوگ جو لیزی تھے وہ بھی ایٹ لیسٹ ایکسرسائز کا یا جم کا آغاز کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو نمبر 9 کی انرجی جو ہے وہ ایکسرسائز کی طرف مجبور کر دے گی، اور ورلڈ وائڈ لوگوں کا فوکس اپنی ہیلتھ کو اور امن کو بہتر بنانے پر رہے گا۔ یہ آپ نے بھی نوٹ کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بھی نوٹ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایکسرسائز کی طرف جائیں گے، بہتر ڈائٹ کی طرف جائیں گے، ہیلتھ کانشیس ہو جائیں گے۔ ورلڈ وائڈ یہ بات کر رہا ہوں، آپ کی کوئی بھی ڈیٹ آف برتھ ہو، آپ کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ اگر میں کنکلوڈ کرتا ہوں 2025 کو، تو اس میں تنازعات جو ہیں وہ عروج پہ بھی پہنچ سکتے ہیں، نئے تنازعات کا آغاز بھی ہو سکتا ہے مختلف کنٹریز کے اندر، بٹ اس کا اینڈ امن، سفارتکاری اور پرامن معاہدوں کے طور پہ اس کو یاد رکھا جائے گا 2025 کو، اور جتنی بھی عالمی کوششیں ہوں گی وہ امن قائم کروانے کے حوالے سے ہوں گی، اینڈ اسی میں جدت لے کے آئی جائے گی، اور نئے معاہدے ہمیں ورلڈ وائڈ دیکھنے کو ملیں گے کہ جنگوں سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے اور امن کی طرف جایا جائے۔ 2025 میں ہمیں ورلڈ وائڈ کچھ ایسے ریزولوشن بھی پاس ہوتے نظر آ سکتے ہیں جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہوں کہ کوئی بھی کنٹری کسی پہ حملہ نہیں کرے گا یا پرامن رہیں گے، یا اس سے ریلیٹڈ ملتا جلتا چیزیں ہوں گی۔ یعنی جو بھی فوکس ورلڈ وائڈ عالمی اتحادوں کا ہوگا یا پھر ورلڈ وائڈ جو بھی پریشر ہوگا وہ اس بات پہ ہوگا کہ جنگوں کو ختم کیا جائے، نئی جنگوں کا آغاز نہ کیا جائے، پرامن معاہدے کیے جائیں اور پرامن رہا جائے۔ جبکہ انسانیت کی ترقی پہ بہت زیادہ فوکس ہوگا، AI ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کرے گی، ورلڈ وائڈ ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ بہت زیادہ انویسٹ ہوگا، ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر بہت زیادہ ترقی کریں گے، جم سے ریلیٹڈ سیکٹر، سپورٹس بہت زیادہ ترقی کریں گے، اور منگل چونکہ سرجری کی طرف اشارہ کرتا ہے تو سرجنز کی ڈیوٹیز بڑھ سکتی ہیں، ان کا کام بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مارس جو ہے اس کی انرجی اس سال میں پوری دنیا پر رہے گی۔ اگر مارس کو آپ ریڈ کرتے ہیں تو مارس برف کی طرح ہے، باہر سے بہت زیادہ سخت، اندر سے ٹھنڈا، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی نیچر ہے مارس کی۔ آپ لوگ جو ویڈیو سن رہے ہیں، آپ کسی بھی ڈیٹ آف برتھ کو پیدا ہوئے ہیں، کسی بھی مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ مارس کی انرجی کو پازیٹیولی یوٹیلائز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یونیورسلی ہر شخص کو مارس کی انرجی اس سال میں ملے گی، آپ نے اس انرجی اور طاقت کا صحیح استعمال کرنا ہے یا غلط استعمال کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ اچھی چیزوں میں اس انرجی کو استعمال کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور ترقی کریں گے، اگر نیگیٹیولی اس انرجی کا استعمال کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلمز بڑھ سکتی ہیں۔ اس کی مثال ایک ایسے ہے کہ آپ 9 کے عدد کو جس عدد میں جمع کریں گے پیار سے، جواب میں وہی عدد سامنے آ جائے گا، 9 کا عدد ختم ہو جائے گا۔ اور آپ اگر 9 کے عدد کو ملٹیپلائی کریں گے کسی بھی نمبر کے ساتھ، کسی بھی عدد کے ساتھ، تو پھر 9 ہی آئے گا، دوسرا نمبر ختم ہو جائے گا، 9 دوسرے نمبر کو ختم کر دے گا۔ سو فار ایگزامپل اگر آپ 9 کو 1 میں پلس کرتے ہیں تو 1 آ جائے گا، 10 آئے گا یعنی 1 بنتا ہے، اور اگر آپ 9 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو پھر 9 ہی آئے گا۔ سو اپنی ایگو کو 2025 میں کنٹرول میں رکھیں، اینڈ سپورٹس اور جم میں اپنی انرجیز لگائیں، زیادہ غصہ کرنے سے اوائڈ کریں، ریڈ کلر پہننے سے اوائڈ کریں کیونکہ ریڈ کلر جو ہے وہ مارس کی انرجیز کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ سپورٹس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ، دین آپ ریڈ ویئر کر سکتے ہیں، ادروائز ریڈ نہ پہنیں کیونکہ ریڈ مارس کی انرجیز کو بڑھائے گا اور آپ کو زیادہ غصہ آ سکتا ہے۔ میں نے آپ کو ٹپ آف دا ایئر 2025 دے دی ہے کہ مارس کی انرجیز کو آپ نے پازیٹیولی یوٹیلائز کرنا ہے، نیگیٹیولی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، یہی کی آف سکسیس ہے اکارڈنگ ٹو نیمرولوجی فار 2025۔
दोबारा से बता रहा हूँ, प्यार से इस साल में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, गुस्सा दिखाएंगे, ईगो के मसाइल बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आज की वीडियो में मैंने आपको न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ तमाम चीज़ें आपके सामने रखी कि 2025 का साल दुनिया के लिए कैसा रह सकता है। तो आपको ये प्रेडिक्शन सुनने के बाद घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह दुनिया कहीं नहीं जा रही, यहीं पर रहेगी और हम इंशाल्लाह इसमें तरक्की करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा और पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।